الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماح الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبي وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المسلمين. بعد از حمد و صلاة نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر معزز سامعین ذو الاحتشام، آج کی یہ اصالہ ثواب کی تقریب جو برادر طریقت بھائی کرامت علی صاحب اور جماعت علی صاحب کے والد گرامی حاجی محمد یونس صاحب کے لیے انعقاد پذیر ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے. یقیناً انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید مشکلات دیکھیں اور بیماری کا سامنا رہا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے. سو اگر کسی گناہ گار پر کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے وہ کفارہ سیئات ہوتی ہے، اور اگر کسی نیک بندے پر یہ سب چیزیں آئیں تو اس کے لیے یہ بلندی درجات کا سبب ہوتی ہے. اس لیے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہی سمجھا کرتی تھی کہ کسی بھی شخص کو جو بیماری اور تکلیف لاحق ہوتی ہے تو شاید اس کے برے اعمال کے سبب ہے، لیکن جب میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کی حالت میں دیکھا کہ حضور کو اس قدر شدید بخار ہوتا کہ سر انور گھٹنوں میں ہوتا، تو اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ گناہوں کے سبب تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے پھر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے. تو اس سے ہی یہ مترشح ہوتا ہے کہ اگر نیک لوگوں پر ابتلاءات اور تکالیف اور بیماریاں آئیں تو یہ ان کی اللہ کے بارگاہ میں مزید قرب کی علامت ہے، اور اگر گناہ گاروں پر آئیں تو یہ ان کے لیے کسی قدر کفارہ سیئات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. بہرحال انسان اپنی زندگی میں جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے ان کے لیے اسے توبہ ہی کرنا ہوتی ہے. اگر کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی سے کوئی ناجائز سلوک کیا ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہو، کسی کی کردار کشی کی، یا کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جو اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب تھے، تو ان تمام چیزوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگی. ہمارے ہاں تو یہی توبہ ہے سادہ والی، جو کانوں کو ہاتھ لگا کر ہو جاتی ہے، یا منہ سے توبہ توبہ کا لفظ بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ توبہ ہو گئی، جبکہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دل سے تسلیم کر لے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے عہد کرے اور اس کی بارگاہ میں اعتراف جرم کر کے یہ عہد کرے کہ مالک آئندہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا. یعنی پچھلے پر ندامت بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو،
تو پھر توبہ مقبول ہے، ورنہ صرف باتوں باتوں میں توبہ یا کسی کے کہہ دینے سے کہ آپ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں، ایسے توبہ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کسی کی مہربانی ہے کہ کوئی ہمارے کہنے پر معاف کر دے، ورنہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 30 40 50 برس لوگوں کے اندر گزارے ہوں اور ساری زندگی لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوں، کسی کو چین سے جینے نہ دیا ہو، تو اس کے جنازے میں کھڑے ہو کر لوگ کیوں کر کہیں گے کہ ہم نے معاف کیا؟ اس لیے اس روش کو بھی بہتر کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا کہ وہ جو ہمیں زندگی غنیمت ملی ہے، ہم اپنی زندگی میں اپنے دوستوں سے، اعزاء و اقرباء سے، اپنے ہمسایوں سے اور اپنے تمام جتنے بھی ہمارے پبلک ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان میں اس دائرۂ کار میں جو آتے ہیں، ان تمام لوگوں سے معافی طلب کریں اور اس بات کو محسوس کریں اور ڈیلیبریٹلی توبہ کریں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے۔ بعد میں جنازوں پر کھڑے ہو کر یہ رسمی باتیں ہوتی ہیں، اگرچہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہی ہے، اور جو لوگ جن سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، لیکن جس شخص کی زمین پر، پلاٹ پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، جس کی ساری زندگی کی محنت رائیگاں چلی گئی ہوگی اس کے سبب، جس کو گھر بیچ کر ملک سے باہر جانا تھا اور اس نے اسے پیسے دے دیے تھے اور اس نے اس کی جمع پونجی پر ہی قبضہ کر لیا، اسے ہڑپ کر گیا، تو اس مظلوم کی آہیں تو عرش الہی کو چھو لیتی ہیں۔ وہ کیوں کر کہے گا کہ میں نے معاف کیا؟ اس لیے یہ اللہ رب العزت کے ہی عطا کردہ یہ قوانین ہیں، اور اس کی مخلوق کے ساتھ یہ ناانصافیاں اور ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ سب اچھا ہو جائے گا، ایک ختم دلانے سے سب صحیح ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ این خیال است و محال است و جنون، یہ سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اسے توبہ یہ کرنی چاہیے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ عذاب بالکل آیا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، کسی کی کوئی ایک اینٹ بھی اٹھا کر اپنی دیوار میں یا اس کی بنیاد میں لگائی تھی، تو اس نے اپنے مکان کو منہدم کر دیا، سرے سے ڈیمولش کر دیا، اور بنیادوں سے وہ اینٹ یا پتھر نکال کر جس کا تھا اسے واپس کر کے پھر اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ اب معاف کر دے۔ تو توبہ یہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جن بزرگوں کے لیے ہم جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر و آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ میں یہ بات مجموعی طور پر جو عام ہمارے حالات ہیں اس کے مناسبت سے کہہ رہا ہوں، کوئی خاص اس کا پس منظر نہیں ہے، یہ عام طور پر ہمارا رویہ ہے، اور ہمارے ہاں جنائز پر، ختمات پر بھی ایک دوسرے کو خوش کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اور فوراً جنت میں چلے جانے کی باتیں ہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام جہاں جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں وہیں وہ دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھی تشریف لائے ہیں، اور قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتلایا ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس دن جب میدان محشر میں ہم حاضر ہوں گے، تو فرمایا کہ اتنا پسینہ آئے گا لوگوں کو کہ 70 گز زمین میں چلا جائے گا۔ اچھا ہمارے نعت خان بھائی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں دیکھ کر جہنم کو پسینہ آئے گا، تو حدیث کہتی ہے کہ آپ کو پسینہ آئے گا، یعنی ہمیں پسینہ آئے گا، اور 70 گز زمین میں چلا جائے گا، اور فرمایا پھر اس کے بعد بھی اگر کسی شخص کو پسینہ مزید آئے گا تو کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے پیٹ تک، کسی کے سینے تک، اور کافروں کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ کوئی ہلا بلا موج مستی نہیں ہے، یہ ختمات اور یہ تمام تقریبات جو مرگ سے متعلق ہیں، یہ دراصل ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اور اس عبرت کے موقع پر بیٹھ کر اگر ہمارے لوگ یہ سوچیں کہ سالن میں نمک کم ہے، بوٹیاں کچی ہیں، بوٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں، یا بریانی ہے، تو پھر ہمیں سوائے اس کے کہ اس قوم پر افسوس کیا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
جس قوم کا مطمع نظر یہ ہو، جن کا مبلغ علم و فکر یہ ہو کہ وہ کسی کے ہاں مرگ کے موقع پر بھی پہنچ کر صرف کھانے کی اس سے تلذذ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی لذتوں اور اپنی زبان کے چسکے کے لیے وہ خواہشات رکھتے ہوں اور جذبات رکھتے ہوں، تو ہم ایسی قوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ صرف میں کوئی خطیبانہ بات نہیں کہہ رہا، نہ ہی کسی پر ٹونٹ کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو تو ہم دیگیں پکا پکا کر اور کیا کیا خدمتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ زندگی اپنی مشکلات سے بسر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان سے دو لفظ بول کر ان کا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے اور یہ بھی اسی معاشرے کی تصویر ہے۔ اس لیے ہمیں بعد از موت یعنی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ اہتمام کرنے کی بجائے ان کی زندگی میں صرف اتنا اہتمام کر لیں کہ اگر وہ آپ کے والد ہیں یا والدہ ہیں تو جا کر ان سے ان کا حال پوچھ لیں۔ اس پر 10 بکروں کا خرچہ نہیں آتا، 50 دیگیں نہیں پکڑی، ان کا خرچ نہیں آتا، یہ اس پر کوئی خرچہ نہیں آتا، آپ صرف جا کر ان سے ان کا حال احوال کریں۔ ہاں، جس شخص نے ان کی زندگی میں بھی ان کی خدمت کی ہے اس کا حق ہے کہ وہ ان کے مرنے کے بعد بھی اصالِ ثواب کرے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس پر بھی مہربانی کرے گا اور اس کے والدین پر بھی۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ زندگی بھر وہ آپ کی محبت کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے ترستے رہیں اور مرنے کے بعد آپ خوبصورت قسم کی بریانیاں اور قورمے بنا کر اور 8-8 10-10 قسم کی ڈشز بنا کر لوگوں کو کھلائیں، گویا کہ ان کا ولیمہ کر رہے ہوں، جس کا شریعت نے سختی سے جسے منع کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ مرگ سے متعلق یہ جو کھانا ہے اس کے زیادہ حقدار غریب لوگ ہیں۔ عام بندہ کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرام والی بات بھی نہیں ہے، لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ جو شخص حقدار ہے وہ کھائے۔ مثلا مجھے کوئی کہے کہ تم کھاؤ تو میں کہوں گا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں گھر سے کھا کر آیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کھانا کھا لیں، میں نے کہا کھا کے آیا ہوں۔ تو اگر ہم یہ رویہ اپنانے لگیں اور یہ کوشش کریں تو کافی سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ہاں فوتگی ہوئی اور ان کے لیے فوتگی سے بڑا مسئلہ کھانا تھا، اور ہم نے انہیں منع کیا کہ یار آپ کے لیے کھانا بنانا کوئی فرض واجب نہیں، یہ تو ایک مستحب عمل ہے، البتہ اصالِ ثواب ہمارے نزدیک اصل چیز ہے اور اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ گھر کے 5 7 10 افراد اکٹھے ہوں، آپ قرآن خوانی کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی واٹر فلٹر پلانٹ لگا سکتے ہیں، کوئی نل کا لگوا سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہو۔ صرف کھانا کھلانا ہی صدقہ جاریہ نہیں ہے، باقی بھی تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، جس کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس خود وسائل نہیں ہیں، یعنی جو خود ہی غریب ہے، جو لوگوں سے کچھ چیزوں کے لیے معاونت کا طلبگار ہے یا اس کی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل پوری ہوتی ہے، تو اسے ہم جو ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ ہیں یا اس کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ ویسے ختم دلا دیں، آپ کو کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ وہ تو بیچارہ یہی کہے گا کہ جی حضرات روٹی کھا کے جانا، وہ تو یہی بیچارے کہتے ہیں نا، اعلانات کرواتے ہیں، اور اگر کوئی اعلان نہ کروائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شاید اس کا کوئی دین مذہب چینج ہو گیا ہے کہ یہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ سو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جن محافل میں یہ جو مرگ سے متعلق ہے ان میں بیٹھ کر بھی اگر دین سے، آخرت سے اور عذاب قبر سے اور آخرت کے معاملات سے، برزخ کے معاملات سے بے خبر ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ معان یہ بات بھی میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں، تھوڑی ارریلیونٹ بات ہے لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے جب پبلک میں بیٹھتے ہیں، اجتماعات میں، جمعہ میں بھی، دیگر بھی جہاں تقریبات ہوتی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام دوستوں سے یہ بات ضرور کہوں کہ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی دین کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بڑھتے ہوئے مسائل، بے حسی اور لوگوں کے ساتھ مس بہیو اور اس طرح کی چیزوں پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے اس کے ان تمام مسائل کا کوئی ایسا حل نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اٹھے گی یا فلاں مذہبی جماعت ایسے کر دے گی۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے اندازے ہیں
کوئی بھی انقلاب ایسا نہیں ہے جو اچانک سے اترے گا اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تمام کے تمام انقلابات سے بڑھ کر سب سے جو بڑا انقلاب ہے تاریخ انسانی میں، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے برپا کیا ہے۔ اور حضور کے طرز عمل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت بھی 40 سال کی عمر مبارک میں کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو حضور اس سے قبل اعلان نبوت فرماتے، لیکن اس سے قبل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس سارے انقلاب کو ایک مکمل پروسیس چاہیے ہوتا ہے۔ تو انقلاب آتے وقت 30-40 سال کم از کم لگ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ افراد اپنی اصلاح کریں اور اپنے اپنے معاملات کو ریوزٹ کریں اور ان میں بہتری لائیں، تو پھر جا کر انقلاب اجتماعی طور پر آتا ہے۔ وگرنہ کوئی ایسا انقلاب نہیں ہے کہ اچانک سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ہم اپنے گاؤں میں اگر صفائی نہیں نہ کر سکتے تو ہم پورے پاکستان کی صفائی کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جب آپ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، ابھی گزر رہے تھے تو ایک طرف ریت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بے حسی کی یہ مثالیں ہیں، اور یہ اس گاؤں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ پر یہی حالات ہیں۔ تو ایک طرف ریت کا ڈھیر ہے اور اس کے بالکل برابر میں سامان اتار کر، کسی کا سامان تھا تو رکھ دیا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 7 بندے تھے بیچارے، انہوں نے پکڑ کر سامان سائڈ پہ کیا ہے، وہ مطلب یہ اذیت کی اور تکلیف کی باتیں ہیں۔ لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم بھی ابھی یہ جو آپ کا وہ مین روڈ سے جب ٹرن لیتے ہیں دائرہ پناہ جو ہے اس سے آگے آ کر، تو 2 نوجوانوں کو دیکھا کہ روڈ کے کنارے پر ایک کھڑا ہے موبائل لے کر، اور دوسرا پیچھے کی جانب ہو رہا ہے، وہ جو سلو مو میں ویڈیو بناتا ہے نا چھوٹی سی، اس ویڈیو کے لیے تو پھر ہم نے ہارن دیا تو پھر اسے پتہ چلا کہ گاڑی سر پہ آ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ہماری بے حسی کا اور جہالت کا، کہ ہم اس قدر بے وقوف ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس طرح کرنے سے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور ایسے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں آپ کے بھی علم میں۔ لیکن ہم ان ساری کی ساری چیزوں سے ہٹ کر 2-4 نعروں سے اور لوگوں کے کان پھاڑنے سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل پاگل پن کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ بنیادی جو معیارات ہیں انسانیت کے ان پر پورے نہیں اتریں گے، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سیاستدان آپ کو کسی بھی طرح سے کامیابی سے ہمکنار نہیں کروا سکتا۔ آپ تو جو بیسکس ہوتی ہیں انسانیت کی، اسلام کی بیسکس تو اس کے بعد آتی ہیں، انسانیت کی جو مبادیات ہیں اس سے بھی بے خبر ہیں، یعنی آپ سے مراد ہماری قوم، ہم سب لوگ۔ تو جب ہماری اجتماعی حالت یہ ہے تو ایسے میں کسی انقلاب کے بارے میں سوچنا اور یہ سمجھنا کہ سب بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اور پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ آپ بھی تجربہ کیجئے، یہ میرا بھی تجربہ ہے، شاید میں زیادہ سفر میں رہتا ہوں اور اس لیے بھی کہ مجھے اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے، شاید مجھے اس لیے زیادہ محسوس ہوتا ہے، یا اس لیے بھی کہ میں سینسٹر زیادہ ہوں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے، اور اس لیے بھی کہ میں خود بھی ڈرائیور ہوں تو میں تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں نے جہاں سے بھی پیٹرول ڈلوایا ہے، میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جو بھی ڈیجٹ لائیں وہ راؤنڈ فگر میں ہو۔ مثلاً 1050 روپے کا آپ تیل ڈال دیں، 980 کا ڈال دیں، وہ کیا کرتے ہیں 669 کا ڈال دیں گے، اور جب ایک کم روپیہ آپ واپس مانگیں گے تو وہ کہیں گے اتنی بڑی گاڑی پہ آپ بیٹھے اور آپ 1 روپیہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 2 دفعہ یا 1 دفعہ یا ہر 2 دن کے بعد اپنی گاڑی میں یا اپنے موٹر سائیکل میں فیول لیتے ہیں؟ اس فیول میں سے ہر ایک کا 1 روپیہ بچنے لگے، ایک پمپ والے کو کتنے پیسے بچے؟ اور وہ سارے کے سارے حرام ہیں، اس لیے کہ اس نے آپ کا حق رکھا ہے۔ اور جب آپ اس کو 1 روپے کے کرپشن کی اجازت دیتے ہیں تو جو کروڑوں کی کرپشن کرتے ہیں ان کو کیوں آپ گالیاں دیتے ہیں؟ اور پھر جو پمپ پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوتی ہیں ان سکوں سے، اور وہ کہتے ہیں کھلے ہیں نہیں جی، تو یہ سارا مال ان کی جیب میں جاتا ہے۔ آپ غصہ نہ کیجئے، میں نے اپنے پیر بھائیوں سے بھی کہا ہے جن کے پمپ ہیں وہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، حرام مال مت کھائیں اور ہمیں بھی نہ کھلائیں۔ ہمیں ایسے چندے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں اور ہماری تقریریں ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیں، ہمیں ایسے بندوں کی ضرورت نہیں۔ خدا کے لیے انسان بنیں، یہ بہت زیادتی ہے، اور یہ ہر پمپ پر ہوتا ہے۔ ہمارے ناروال شہر میں 3-4 مین پمپ ہیں جن سے اچھا پیٹرول ملتا ہے، باقیوں سے اچھا نہیں ملتا۔
ان 3-4 کی ہی یہ حالت ہے کہ ان میں سے ایک بھی بندے کا پتر نہیں ہے جو یہ کہے کہ جناب آپ کے اتنے پیسے بنے ہیں، یہ 2 روپے واپس لیتے جائیں۔ اور ہم ان کو ہر بار کہتے ہیں بھائی سمجھ جاؤ یہ آپ کے حق میں جائز نہیں ہے، ہمیں جو 1 روپیہ یہ ہماری طرف سے جا رہا ہے ہم وہی اپنی جامعہ کے غلے میں ڈالتے ہیں، اب یہ آپ کے لیے جو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے کیسے جائز ہے؟ تو عرض یہ ہے جناب من کہ اس چیز پر غور کریں کہ جب ہم اپنی کیپیسٹی میں، اپنی حیثیت میں 1 روپے کی، 10 روپے کی، 50 روپے کی کرپشن کو جائز سمجھتے ہیں تو یہ جیسے ہمارے لیے 1 روپے کی وقت نہیں ہے نا، ایسے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی وقت نہیں ہے، تو وہ اپنے حق میں سے جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ شاید میں اپنی بات آپ کو نہ سمجھا پایا ہوں یا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن بہرحال آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک پیٹرول پمپ پر اگر ایک دن میں 500 بندہ آتا ہے اور اس 500 میں سے 200 بندے نے اگر اپنے سکے چھوڑ دیے ہیں تو حساب لگائیں مہینے میں کتنے پیسے اسے بچتے ہیں۔ تو یہ مہربانی کریں، اگر ہم اس قدر ایماندار ہیں، ہماری ایمانداری کی یہ حالت ہے، اور یہی حالت یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ چیری جو ہوتی ہے، چیری ایک پھل ہے، تو یہ پھل لیا تو اس کے اوپر بڑی خوبصورت تہ لگی ہوئی ہے بلیک، کیونکہ وہ پکا ہوا بلیک ہوتا ہے اور جو کچا ہو وہ ریڈ ہوتا ہے۔ تو جب اوپر والی تہ اس کی ہٹائی تو نیچے سے سارا ریڈ تھا اور کچا تھا، اور یہ مسلمان کے بچے مکمل پیسے لیتے ہیں اس بلیک والی کے، اور لیکن دیتے کیا ہیں؟ نیچے سے کچا۔ اور یہی حال آم کی پیٹیوں کا ہوگا آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ تو میری عرض یہ ہے کہ جب آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، اپنی ذاتی حیثیت میں، اپنے ذاتی معاملات کے اندر سبزی بیچنے میں، پھل بیچنے میں، کپڑا بیچنے میں، سونا بیچنے میں یہ تمام تر معاملات کرتے ہیں تو ان حکمرانوں کو کیوں گالیاں دیتے ہیں پھر؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اعمالکم اموالکم، دراصل ہمارے عملوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر مسلط ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں شعور و آگہی عطا فرمائے۔ بار دیگر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بابا جی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تمام لواحق کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔